سورۃ النحل کی تعلیمات ایک مکمل ضابط حیات قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ اس نے وہی نازل فرمائی تاکہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جسے علماء نے پورے اخلاقی نظام کا خلاصہ قرار دیا ہے، اور وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی سوچ، کردار اور عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکامات ایک متوازن زندگی کی بنیاد عدل، ایمان اور انصاف کی اساس۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کی ابتدا اللہ کے ساتھ انصاف سے ہوتی ہے، یعنی انسان صرف اسی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے برابر نہ ٹھہرائے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ عدل صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں انصاف کا نام ہے۔ فیصلے کرتے وقت ذاتی مفاد، رشتہ داری یا دشمنی کو ایک طرف رکھنا، سچ بولنا، حقدار کو اس کا حق دینا اور ظلم سے بچنا، یہ سب عدل میں شامل ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا کہ انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن بلند مقام پر ہوں گے، کیونکہ اللہ کو انصاف بے حد محبوب ہے۔ احسان، عدل سے بلند درجال کے بعد اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف فرض ادا نہ کرے بلکہ حسن اخلاق اور نرمی اختیار کرے ہوں اور رویے میں خوبصورتی ہوں۔ نبی کریم نے سکھایا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر سمجھے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہ سے بچنے لگتا ہے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ والدین سے اچھا سلوک، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سب احسان کی عملی شکلیں ہیں۔ رشتہ داروں کا خیال، معاشرتی مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رشتہ داروں کو دینے کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اکثر انسان باہر تو خرچ کر لیتا ہے مگر اپنے قریبی رشتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ہم سے قریب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا۔ جو معاشرہ اپنے کمزور رشتہ داروں کو سہارا دیتا ہے وہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ کی ممانت ہے تباہی سے بچاؤ کا راستہ فحاشی، دل اور معاشرے کی خرابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فحاشی سے منع فرماتے ہیں۔ فحاشی ہر وہ عمل ہے جو حیا کو ختم کرے اور انسان کو اخلاقی پستی کی طرف لے جائے۔ دین ہمیں پاکیزگی، حیا اور وقار سکھاتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں دل کو سکون اور چہرے کو نور عطا کرتی ہیں۔ رسول اللہ نے واضح فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے وہاں بے سکونی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور ذہنی اضطراب عام ہو جاتا ہے۔ برائی، وہ سب کچھ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بھی منع فرماتے ہیں۔ برائی صرف بڑے گناہوں کا نام نہیں بلکہ کسی کو حقیر سمجھنا، ظلم کرنا، دھوکہ دینا اور دل میں تکبر رکھنا بھی برائی میں شامل ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود برائی سے بچے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں بھلائی کو فروغ دے۔ بہترین امت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان خیر کا داعی بنے، نہ کہ خاموش تماشائی۔ حد سے تجاوز، اللہ کی حدود کی پامالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حد سے تجاوز سے بھی روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں انہیں عبور نہ کیا جائے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا اخلاقیات۔ حدود کی پابندی ہی اصل کامیابی ہے۔ نبی نے تعلیم دی کہ نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنو۔ جو شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ ایمان اور اطاعت کا تعلق، قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت کا نام ہے۔ ایک سچا مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دے۔ اگر انسان اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے نظر انداز کرے تو پھر ایمان کا دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک پاکیزہ زندگی کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے انہیں دنیا میں بھی سکون، اطمینان اور عزت کی زندگی ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہوگی۔ نبی کریم نے سخت ترین حالات میں بھی شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ آزمائش میں صبر اور آسانی میں شکر اختیار کرے۔ یہی طرز زندگی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ اختتامی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل، احسان اور رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فحاشی، برائی اور حد سے تجاوز سے محفوظ رکھے۔
اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔